السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیر خرید سے ہوں گے۔ آئیے اپنے نئے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپیوٹر جنریشن۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کمپیوٹر جنریشن کہتے کسے ہیں۔ ایک خاص عرصہ جس کے اندر کمپیوٹر میں کچھ تبدیلی آتی ہے، کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں کچھ تبدیلی آتی ہے، کمپیوٹر سافٹ ویئر میں کچھ تبدیلی آتی ہے، کمپیوٹر کے پروسیجرز میں کچھ تبدیلی آتی ہے، یعنی کہ جو ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم، اس میں ایک خاص عرصے کو ہم ایک کمپیوٹر جنریشن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی تک ہمارے پاس کمپیوٹر کی 5 جنریشنز ہیں۔ پہلی جنریشن 1946 سے 1959 تک، پھر 1959 سے 1965 تک، اینڈ سو آن۔ آئیے ون بائی ون ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فرسٹ جنریشن کی، جس کا ٹینیور 1946 سے لے کر 1959 تک ہے، یعنی کہ اس دوران جو کمپیوٹر بنے یا کمپیوٹر میں جتنی ایڈوانسمنٹس آئیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق کمپیوٹر کی فرسٹ جنریشن سے ہے۔ اس جنریشن میں جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی دیٹ واز ویکیوم ٹیوبس۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں ویکیوم ٹیوبز ہی ہمارے پروسیسرز تھے۔ کمپیوٹر میں پروسیسنگ کرنے کے لیے ویکیوم ٹیوبس کا استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ بہت زیادہ کاسٹلی تھا۔ یہ کمپیوٹر بہت زیادہ بڑے تھے، اس کا سائز جو ہے ایک بڑے روم سے بھی زیادہ تھا، بہت زیادہ ہیٹ لیتے تھے کمپیوٹر، بہت زیادہ پاور کو جنریٹ کرتے تھے، اور ان کی جو فنکشنالٹی تھی وہ بھی اتنی کوئی زیادہ نہیں تھی، جسٹ پلس مائنس۔ لیکن اپنے دور کی یہ اچھی مشینز تھیں، کیونکہ ان سے پہلے اس طرح کے کوئی بھی کمپیوٹر جو تھے وہ اویلیبل نہیں تھے۔ ان میں کمپیوٹر کے ان پٹ دینے کے لیے پنچ کارڈ کا استعمال کیا جاتا تھا، آؤٹ پٹ دینے کے لیے بھی ہمارے پاس پنچ کارڈ ہی تھے۔ ان کے ایگزامپل میں یونیویک، ایڈی ویک، اینی ایک، یہ اس دور کے کمپیوٹرز تھے۔ اس دور میں یہ کمپیوٹرز ظاہری بات ہے صرف ایکسپیریمنٹل طور پر لیبز میں ہی رہے، سائنٹسٹ اس کو استعمال کرتے تھے۔ اب یہ کمپیوٹرز جو ہے کمرشل نہیں ہوئے تھے۔ ان کی ان پٹ کے لیے جو لینگویج یوز کی جاتی تھی دیٹ واز اے مشین لینگویج۔ آسان لینگویج نہیں ہے، اونلی ایکسپرٹس کین یوز دس لینگویج فار دا پرپز فار یوز آف کمپیوٹرز۔ اب بات کرتے ہیں سیکنڈ جنریشن کمپیوٹرز کی، جن کا دورانیہ 1959 سے لے کر 1965 تک تھا۔ دیکھیے کہ اس جنریشن میں ویکیوم ٹیوب سے ہم سوئچ کر گئے ٹرانزسٹرز کی طرف۔ ٹرانزسٹرز 1959 سے لے کر 1965 تک یہ وہ ڈیوائسز رہی ہیں جو کہ ایز اے پروسیسر استعمال کی جاتی رہی ہیں۔ ویکیوم ٹیوب سے ہم اگر کمپیریزن کریں ٹرانزسٹرز کا، تو یہ بہتر ڈیوائسز تھے، سائز میں بھی کم تھے، پرفارمنس میں بھی زیادہ تھے، اور کمپیوٹر کا سائز بھی اس کی وجہ سے جو ہے کافی زیادہ کم ہو گیا۔ IBM 7094 سیریز، CDC 164، یہ اس جنریشن کے کمپیوٹر کے ایگزامپلز ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹرانزسٹر کے آنے سے کیا فرق پڑا؟ ٹرانزسٹرز کے آنے سے ایک فرق تو یہ پڑا کہ کمپیوٹر کا سائز کم ہو گیا، دوسرا فرق یہ پڑا کہ اس کے پرائس میں کچھ کمی آئی۔ پہلی جنریشن کے کمپیوٹرز کو چلانے کے لیے بہت زیادہ ہیوی ACs کا استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ جب ویکیوم ٹیوب چلتی تھی تو بہت تیزی کے ساتھ برن آؤٹ ہو جاتی تھی، تو اس کی مینٹیننس کاسٹ بھی بہت زیادہ تھی، جبکہ سیکنڈ جنریشن میں مینٹیننس کاسٹ بھی کم ہوگی۔ جہاں تک لینگویج کا تعلق ہے تو تھوڑا سا ہم آگے گئے، ہم نے مشین لینگویج کو چھوڑا اور ہائی لیول لینگویج کی طرف آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر کا استعمال بھی جو ہے زیادہ آسان ہو گیا، اور اس سے جو فنکشنالٹی تھی وہ بھی تھوڑی سی بڑھ گئی۔ اب ہم جسٹ پلس مائنس ملٹیپلائی سے تھوڑا سا آگے جانے لگے، اور کمپیوٹر میں بہتر طریقے سے ہم اس کے رزلٹ کو جنریٹ کرنے لگے۔ تھرڈ جنریشن کی بات کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1965 سے لے کر 1971 تک کا جو ڈیوریشن گزرا ہے اس کو ہم تھرڈ جنریشن کمپیوٹرز کہتے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں کہ پھر چینج آئی، ٹرانزسٹر سے ہم ICs پہ چلے گئے، یعنی کہ پہلے کمپیوٹرز کا پروسیسر ویکیوم ٹیوبس پر مشتمل تھا، سیکنڈ جنریشن کا کمپیوٹرز کا پروسیسر ٹرانزسٹر پر مشتمل تھا، اور تھرڈ جنریشن کے کمپیوٹرز کا پروسیسر جو تھا وہ ICs پر مشتمل تھا۔ IC واز اے ڈراسٹک چینج، بہت تبدیلی آئی تھرڈ جنریشن کے کمپیوٹر میں، اس کا سائز بہت تیزی سے کم ہوا۔ اب جو ہے کمپیوٹرز بہت ریڈیوس ہو کے تقریباً ایک کمرے میں ایک ٹیبل پر آ کر شفٹ ہونے لگے۔ ICs کے آنے سے ایک فرق یہ بھی پڑا کہ کمپیوٹر کی جو کاسٹ تھی بہت زیادہ کم ہوگی۔ ICs اسٹینڈس فار انٹیگریٹڈ سرکٹس، ایک چپ کے اندر ہی چھوٹے چھوٹے ڈیوائسز کو ہم انسٹال کر لیتے تھے، ایک چپ کی صورت میں جو ہے یہ ڈیوائس اویلیبل تھی۔ یہاں پر ایک بہت بڑی چینج یہ آئی کہ ہم نے مشین لینگویج سے پھر ہم نے ہائی لیول لینگویج میں، اس میں بہت ایڈوانس لینگویج کی طرف ہم آ گئے، اور ان پٹ آؤٹ پٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہو گئی۔ ہم اس دور میں آ کر اس قابل ہو گئے تھے کہ کمپیوٹرز کو ملٹری پرپسز کے لیے سائنٹیفک لیبز میں، اور بڑی جو ہمارے پاس انڈسٹری تھی اور بڑی جو ہمارے پاس لیبز تھیں، بہت ساری ریسرچ لیبارٹریز کے اندر بھی ان کمپیوٹر کا استعمال کیا جانے لگا۔ اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن ڈیفینس ایجنسی نے اس جنریشن کے کمپیوٹرز کا بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا۔
بات کرتے ہیں فور جنریشن کی بائی ڈیئر اسٹوڈنٹس 1971 سے لے کر 1981 تک کے جو کمپیوٹرز آئے وہ ہمارے فور جنریشن میں فال کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں آئی سیز ہی استعمال کیے گئے لیکن وی ایل ایس آئی ٹیکنالوجی کا اضافہ ہوا. وی ایل ایس ایس اسٹینڈس فار ویری لارج اسکیل انٹیگریشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی پروسیسر میں اسی سائز کے پروسیسر میں پہلے کم انٹیگریٹڈ سرکٹس تھے, اب انٹیگریٹڈ سرکٹس کی تعداد جو ہے بڑھ گئی. پروسیسر کا سائز تو چینج نہیں ہوا لیکن اس کی پروسیسنگ پاور, اس کی کیش, اس کی فنکشنلٹی جو تھی وہ بڑھ گئی تھی. ایگزامپل ایپل آئی بی ایم 650 ڈی ای سی. آج کل کے جو کمپیوٹرز ہم استعمال کر رہے ہیں نارملی دیٹ بلانگس ٹو دا فور جنریشنز. ہمارے لیپ ٹاپس, ہمارے ڈیسک ٹاپس, ہمارے منی کمپیوٹر, ہمارے مائکرو کمپیوٹر, ہمارے مین فریم کمپیوٹر, ہمارے سپر کمپیوٹرز آج کل جو ہے فور جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس فور جنریشن نے ایک انقلاب برپا کر دیا. اب ہر بندہ کمپیوٹر کو افورڈ کر سکتا ہے. کالجز میں, انسٹیٹیوٹس میں, ایون پرسنل بھی آپ کمپیوٹر کو بڑی آسانی سے افورڈ کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اس حساب سے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے کتنا پروسیسر چاہیے, کتنی ریم چاہیے, مجھے کس قسم کی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز چاہیے. ریولیوشن تھی اس فور جنریشن سے. ہنڈریڈس آف لینگویجز ڈیولپ ہوئیں, لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا اور بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ تک اس کو لے کے چلے گئے. اب بات کرتے ہیں ففتھ جنریشن کمپیوٹرز کی. دیٹ واز فرام 1980 ٹو پریزنٹ. 1980 سے لے کر آج تک کی جو جنریشن چل رہی ہے وہ ہماری ففتھ جنریشن ہے. اور اس میں دیکھتے ہیں کہ آئی سیز تو وہی رہے لیکن ہم وی ایل ایس آئی سے ہم چلے گئے یو ایل ایس آئی سے, الٹرا ہائی اسکیل انٹیگریشن تک چلے گئے. اور اس میں ایک نیا فیچر ایڈ ہوا ہے جس کو کہتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. چائنا نے اس پہ بہت کام کیا ہے اور بہت سے ممالک اس پہ بہت کام کر رہے ہیں. امریکہ میں بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے. چاہتے ہم کیا ہیں؟ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ کمپیوٹر کو اتنا زیادہ ایفیشینٹ کر دیں کہ وہ اپنے ڈیسیژن خود لے سکے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھنکنگ فرام اٹس اون. اوریجنلی یہ کریکٹرسٹک کمپیوٹر میں ہم پیدا تو نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف جانداروں کو ہی یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے سے کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں. بٹ ود دا ہیلپ آف دا سافٹ ویئر وی کین میک کمپیوٹر سو انٹیلیجنٹ دیٹ دے کین میک دیئر اون ڈیسیژنز. دیٹ واز دا ففتھ جنریشن آف کمپیوٹر. تھینک یو ویری مچ.